الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ شہباز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز احمد آفیشیل۔ اپنے سبق کی جانب آتے ہیں۔ سبق ہم نے جو ہے وہ زائد الف کے بارے میں پچھلا سبق سنا۔ ہماری 20 تختیاں 20 سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، باقی رہتے ہیں 2 سبق۔ اس میں سے جو ہے وہ ہم 4 بہت ہی خاص چیزیں، بہت ہی اہم چیزیں جو قرآن پاک میں واجب ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سن لیتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے اظہار مطلب، جس کا جو ہے وہ ہم نے پچھلے اسباق میں آخر میں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد ہم آج سکتے کے بارے میں سنیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں 4 الفاظ ایسے ہیں کہ جہاں پر صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، تو یہاں چاروں میں کیا کیا پڑھنا ہے، سین پڑھنا ہے یا صاد پڑھنا ہے، اس کے بارے میں سنیں گے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ امالہ کے بارے میں سنتے ہیں آج، کہ امالہ کسے کہتے ہیں، امالہ کے کیا حکم ہے، اور ساتھ ہی ہم جو ہے وہ تسہیل کے بارے میں بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے سبق کی جانب لے جاؤں، یہاں پر اسباق کی جو ہے ان 4 الفاظوں کی، 4 چیزوں کی جو ہے وہ میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اظہار مطلب یعنی قرآن پاک میں 4 کلمات ایسے ہیں جہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے، لیکن حروف یرملون آنے کے باوجود بھی ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین، نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام کے لیے 2 کلمے ہونا یہ جو ہے وہ لازم ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ نون ساکن بھی آ رہا ہے اور حروف یرملون بھی آ رہا ہے، لیکن وہ ایک کلمے میں ہونے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلب ہوگا، اور اظہار مطلب میں غنہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ 4 الفاظ ہیں: دنیا، بنیان، صنوان، قنوان۔ اسی طریقے سے سکتہ کا جو ہے وہ معنی ہے آواز روک کر، آواز کو جو ہے وہ ہم نے روکنا ہے، سانس نہیں توڑنا، آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو، یعنی سانس توڑے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، اور سکتہ بھی قرآن پاک میں 4 مقامات پر واجب ہے۔ یہاں پر ہے وقیل من راقن، یہ پڑھنے کا طریقہ ہے، یعنی ہم اس کو یوں نہیں پڑھ سکتے وقیل من راقن، نہیں، بلکہ ہم یہاں پر رکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے، لیکن آواز کو ختم کر کے پھر دوبارہ ہم نے پڑھنا ہے آگے وقیل من راقن۔ یہ بیچ میں جو ہم رک رہے ہیں سانس توڑے بغیر، اس رکنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ کلا بل رانا من مرقدنا ھذا عوجا قیما۔ یہ جو آخری ورڈ میں نے جو پڑھا ہے اس میں بھی کچھ تفصیلیں یہ بھی ہم سماعت کریں گے۔ اس کے علاوہ سین اور صاد پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں 4 الفاظ ایسے ہیں: یبسطو، بس طوطن، ام ہم المسیطرون بمسیطر۔ یہ جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم امالہ کے بارے میں سنیں گے۔ امالہ کا لفظی معنی ہے مائل کرنا، یعنی زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ اس کو آپ اردو میں جو ہے وہ یوں سماعت کر لیں، جیسے ہم لفظ کمرے بولیں، یعنی 2 کمروں کو کمرے بول دیا، یا اردو میں جو ہے وہ ہم قطرے بولتے ہیں، پانی کے قطرے ہو گئے، کسی بھی چیز کے قطرے ہو گئے، تو یہ جو قطرے میں جو رے آ رہا ہے تو اس را کو ہم نے رے پڑھنا ہے، یعنی مجریہا۔ اس کی ہجے کس طریقے سے ہوتی یہ بھی آگے ہم سماعت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تسہیل کا قاعدہ بہت ہی آسان، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ میں امید کرتا ہوں میں اپنا جو ہے وہ آپ کو سبق سمجھانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہوں گا، لیکن آئیے ہم اپنے قرآن پاک کو، اپنے قاعدے کو، اپنے سبق کو جو ہے وہ دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی جانب جائیں، آپ سے میری ایک ہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ آپ دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے
جی ناظرین کرام، یہ ہے آج ہمارا سبق۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اظہار مطلق کے 4 کلمے ہیں، جیسے دنیا، آپ اگر غور کریں گے نون ساکن آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا اسی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ اسی طریقے سے بنیانن، صنوانن، قنوانن۔ آئیے ہم سکتے کی جانب چلتے ہیں۔ سکتہ یعنی آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، اور یہ قرآن پاک میں 4 مقامات پر ہے: سورۃ القیامہ، سورۃ المطففین، سورہ یاسین اور سورۃ الکہف۔ وقیل من راق، اس کی ہجے بالکل آسان ہے، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زبر لا، وقیلا، میم نون را زبر میم، نون زبر من، را الف زبر را۔ اب یہاں پر ہم نے سکتہ کرنا ہے، من را، قاف 2 زیر قن، من را قن، وقیل من را قن۔ اسی طریقے سے کلا بل رانا من مرقدنا ہذا۔ یہاں پر آ جاتے ہیں، یہاں پر ہم نے جو ہے وہ آگے ایک چیز پڑھنی ہے، وہ چیز ہے کہ جب 2 زبر کی تنوین آئے تو وقف میں جو ہے وہ الف سے بدل دیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو یہاں آپ ابھی سے یاد رکھ لیں کہ جب بھی 2 زبر کی تنوین آئے گی تو وقف میں ہم جو ہے وہ اسے الف سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے حمزہ عوجا قیما، عوجا قیما، نہ کہ عوجا قیما نہیں پڑھیں گے، ہم نے جو ہے اس کو الف سے بدل دینا ہے۔ تو یہ پڑھا جائے گا عین زیر عی، واو زبر وا، عوا، جیم 2 زبر جن، عوجن، آگے وقف عوجا، اس کی ہجے جو ہے وہ 2 دفعہ ہوگی، عین زیر عی، واو زبر وا، عوا، جیم 2 زبر جن، عوجن، آگے وقف عوجا، اور آگے قاف یا زبر قی، یا زیر ی، قی، میم 2 زبر من، قیمن۔ اب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے لیکن سکتہ کر کے پڑھیں گے، تو یہ پڑھا جائے گا عوجا قیمن۔ اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آپ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن پاک میں آپ کو یہ ورڈ ملیں گے، یہ الفاظ ملیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم جو ہے وہ سین پڑھیں یا صاد پڑھیں، جہاں پر اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو پہلا لفظ جو لکھا ہوا ہے، اس پہلے لفظ میں اور دوسرے میں صرف ہم نے سین پڑھنا ہے، یعنی یا با زبر یب، سین پیش سو، لکھا تو صاد ہوا ہے لیکن صاد کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو سین لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے سین پڑھنا ہے، صاد پیش سو نہیں پڑھنا، صرف اور صرف سین پڑھنا ہے۔ یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو، تو پیش تو، یب سو تو، ٹھیک ہے جی۔ با سین زبر بس، تو زبر تو، بس تو، تا 2 زبر تن، بس تو تن۔ آگے والا جو ہے وہ تیسرا لفظ ہے، تیسرے لفظ میں ہم نے جو ہے وہ آپ کو، یعنی ہمیں جو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ جو ہے وہ بی موسئی یعنی صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بی موسئی سین بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخری والے میں جو ہے وہ ہم نے صرف اور صرف صاد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا۔ تو اس کو پڑھیں گے بی موسئی تیر، بی موسئی تیرین، بی موسئی تیرین۔ اسی طریقے سے آگے والا جو ہمارا سبق ہے، آگے والے ہم جو ہے وہ تسہیل کے بارے میں بھی سنا تھا کہ تسہیل کسے کہتے ہیں ہم، تو تسہیل کی معنی ہے نرمی کرنا۔ یہاں پر کہاں نرمی کرنی ہے، یہ جی یہ رہی نرمی یہاں پر کرنی ہے، یہ ایک حمزہ آیا ہوا ہے، ایک حمزہ کے بعد دوسرا حمزہ آیا ہوا ہے، یہاں پر تسہیل کرنا یعنی نرمی سے پڑھنا واجب ہے۔ اس کو ہم جو ہے وہ روا میں بھی پڑھ لیتے ہیں اور ہجے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو پہلے والے کو پڑھیں گے حمزہ زبر آ، لیکن دوسرے والے میں بالکل نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، تو یہاں پر پڑھا جائے گا حمزہ عین زبر آر، آر 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 نہیں پڑھیں گے لیکن اس کو ہم پڑھیں گے آر، ٹھیک ہے جی۔ آر جامی یوں، یہ غلط ہو جائے گا، اور دوسرے حمزہ کو بالکل نرمی سے پڑھنا یعنی تھوڑا سا ظاہر کریں گے، آر جامی یوں، آر جامی یوں، عربی یون، عرجمی و عربی۔ اسی طریقے سے ہم نے امالہ کے بارے میں سنا
تو امالہ زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی را کو قطرے کی را کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے۔ تو اس کی ہجے ہم سن لیتے ہیں، ہجے بڑی مزے والی ہے اس کی، آئیے سنیں۔ میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا۔ یہاں پر ہم نے جو ہے وہ مجری نہیں پڑھنا، مجرے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے والا جو لفظ لکھا ہوا وہ صرف اور صرف اس وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ بعض نادان اس کو جو ہے وہ بی سل پڑھتے ہیں، بی سل اسم الفسوقی، بی سل نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ یعنی سین کو لام کے ساتھ ہم نے نہیں ملانا، سین الگ ہے اور اس میں حمزہ کا کوئی کردار نہیں ہے، حمزہ کو ہم نے یہاں پر نہیں پڑھنا ہے، تو یہ پڑھا جائے گا بی سا لسم الفسوقی، لام سین پیش، لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، لسم ال، اسم ال نہیں پڑھیں گے، اسم ال نہیں پڑھنا، اسم ال نہیں پڑھنا، لسم ال پڑھنا ہے، لسم ال پڑھنا ہے، لسم ال پڑھنا ہے، بئس لسم الفسوق۔ تو یہ تھا ناظرین کرام ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ میرا سپورٹ کریں گے اور اس سبق کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر بھی کریں، اور میرے مکمل اپنا جو ہے وہ سبق کو مکمل دیکھا کریں ویڈیو کو، تاکہ جو ہے وہ مکمل فائدہ ہمیں حاصل ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ عز و جل ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔